السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ آج یہاں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ ذکر کے حوالے سے سجائی گئی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں۔ آج محفل میلاد اس جاؤ میں سجائی گئی، دل کو بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ ہر روز اس جاؤ میں بیٹھکیں لگتی ہیں، مگر ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان بیٹھکوں میں ہوتا کیا ہے۔ کوئی بیٹھ کر نشہ کرے، کوئی بیٹھ کر جوا کھیلے، مگر ایک بیٹھک آج بھی لگی ہے کہ سارے لوگ بیٹھ کر کے مدینے والے کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 30واں پارہ سورہ زلزال، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین اللہ کی بارگاہ میں خبر دے گی، یعنی جس کسی بندے نے زمین کے جس کسی حصے پر بیٹھ کر جو عمل کیا ہے، اس عمل کے بارے میں قیامت کے دن وہ زمین کا حصہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ یعنی اگر کسی نے کسی زمین کے حصے پر بیٹھ کر کے نماز پڑھی ہے تو وہ زمین کا حصہ کہے گا، مولا یہ وہ بندہ ہے جس نے میری پشت پر کھڑے ہو کر کے تیری عبادت کی تھی۔ اور اگر کسی نے گناہ کیا ہوگا کسی زمین کے حصے پر بیٹھ کر کے، تو زمین کا وہ حصہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں گواہی دے گا، مولا یہ وہ بندہ ہے جس نے میری پشت پر بیٹھ کر کے گناہ کیا تھا۔ اب آپ سوچے، جہاں یہ جاؤ کل قیامت کے دن کسی کے بارے میں یہ گواہی دے، مولا یہ وہ بدبخت ہے جس نے میری پشت پر بیٹھ کر کے جوا کھیلا۔ کل قیامت کے دن جہاں یہ جاؤ کسی کے بارے میں یہ گواہی دے کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے میری پشت پر بیٹھ کر کے نشہ کیا۔ کسی کے بارے میں یہ گواہی دے کہ فلاں نے غیر محرم کی بہن بیٹی کے ساتھ میں باتیں کی۔ وہاں پر کل قیامت کے دن یہی جاؤ ہم لوگوں کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں گواہی دے گا، مولا یہ تیرے وہ خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں موقع پر میری پشت پر بیٹھ کر کے تیرا بھی ذکر کیا، تیرے محبوب کا بھی ذکر کیا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہمارے لیے بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ آج زمین کے اس حصے کو بھی ہم نے اپنے حوالے سے اس بات کا گواہ بنا لیا کہ ہم نے زمین کے اس حصے پر بیٹھ کر کے مدینے والے کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے تو میں مبارکبادی پیش کروں گا عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو، اور خصوصی طور پر جناب محمد سلیم صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو، ان کے والد جناب یاسین صاحب کو اور ان کے خاندان والوں کو کہ انہوں نے اپنی بچی کی شادی کے اس حسین موقع پر حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل کا اہتمام کیا۔ آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں یار علم کا کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں جو فائدہ علم کا ہے وہ کسی چیز کا نہیں۔
امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا تھا کہ علم کسے کہتے ہیں، تو میرے امام نے فرمایا العلم نور یتجلی بہ القلوب، علم ایک ایسا نور ہے جس دل میں بھی پہنچتا ہے اس کو منور فرما دیتا ہے۔ علم اس روشنی کا نام ہے کہ جہاں پر علم رہے گا وہاں پر اندھیرا نہیں ہوگا، وہاں پر تاریکی نہیں ہوگی۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی برکت سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر کے اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے پر ڈالتا ہوا نظر آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم ہی کی برکت ہے کہ ایسے پرفتن دور میں جہاں قدم قدم پر گناہ ہو، قدم قدم پر بے حیائی ہو، قدم قدم پر بے غیرتی ہو، قدم قدم پر بے شرمی ہو، وہاں اس پرفتن دور کے اندر شادی کے موقع پر اللہ اکبر، گھر کے سارے افراد کا یہی کہنا، اگر شادی کے موقع پر کوئی کام کیا جائے گا تو مدینے والے کا میلاد کیا جائے گا۔ یہ علم ہی کی برکت ہے۔ ماشاءاللہ جس بچی کا نکاح ہونے والا ہے اس نے مدرسہ جو زیر نگرانی ہماری میں چلتا ہے، تقریباً 5-6 سالوں سے آپ کے سامنے، اس مدرسے میں اپنے آپ کو داخلہ دلوایا، علم حاصل کیا، اور آج اسی علم کے حاصل کرنے کی یہ برکتیں ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ خیر پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کا صدقہ پروردگار عالم ہونے والی شادی میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تفصیلی بیان آپ نے حضرت مولانا محمد رمضان صاحب قبلہ سے سماعت کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دور سے ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں، ہم ان کی زبانی مدینے والے کی نعتیں سنیں اور وقت پر ہی یہ محفل مکمل ہو جاوے، اس لیے کہ ہم کو تو آپ ہر جمعہ کو سنتے ہی رہتے ہو، ہاں، اور تقریباً 9 سال ہو جائیں گے اس رمضان پر سنتے سناتے۔ خیر اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو، عقیدتوں کو سلامت رکھے۔ مجھے امید نہیں تھی معین بھائی کہ اتنے لوگ اس جاؤں میں آ جائیں گے، اس لیے کہ ٹھنڈ اور ہواؤں کا چلنا اور یہ اتنا لمبا چوڑا میدان، میں تو سوچ رہا تھا پتہ نہیں آج کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن پھر دل کو تسلی ملی کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہر کوئی نہیں آتا، جب اشارہ مدینے سے ہوتا ہے اور جس کے لیے ہوتا ہے وہی حضور کی بارگاہ میں، حضور کی محفل میں حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک فرمان سنے، بس ایک فرمان سنے حضور علیہ السلام کا، بس بات پوری ہے میری۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں 4 چیزیں میری بھی سنت ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ 4 چیزیں میری بھی سنت ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ 4 چیزیں کون سی؟ ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز حیا کرنا۔ کیا کرنا؟ زور سے بولیں۔ حالانکہ یہ چیز اگر ہم دیکھیں نا تو اس وقت معاشرے سے بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے، جسے حیا کرنا کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں حیا کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کرنے کا لوگوں ہی کو درس نہیں دیا بلکہ خود حیا کر کے بتایا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی حیا کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ آمینہ کے لال کی ذات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے باحیا تھے۔ یار حضور کی بات تو اپنی جگہ، میں کہتا ہوں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں سے لگ جائے وہ اتنے حیا والے کہ سیدنا سرکار عثمان غنی کہتے ہیں، لوگوں جب سے عثمان نے ان آنکھوں سے مدینے والے کو دیکھا ہے اس کے بعد کبھی عثمان نے ان آنکھوں سے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا۔ جو نبی کے قدموں سے لگ جاوے وہ اتنے حیا والے
والے کہ سیدنا سرکار عثمان غنی کہتے لوگوں جب سے اپنا یہ ہاتھ میں نے نبی کے ہاتھ میں دے کر کے بیعت کی ہے اس کے بعد سے عثمان نے اپنے اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پر بھی نہیں لگایا ہے. اتنے حیا والے کہ پھر آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. جو قدموں سے لگ جائے وہ اتنی حیا والے ہیں. قدموں سے لگ جانے والے اتنی حیا والے تو خود حضور کی حیا کا عالم کیا ہوگا. کیا کہا عثمان غنی نے؟ جب سے ان آنکھوں سے حضور کو دیکھا، جب سے ان آنکھوں سے حضور کو دیکھا اس کے بعد سے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا. ایک وہ لوگ تھے، آج ایک ہم اور آپ ہیں. دل میں تمنا تو ساروں کے ہی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تمنا تو سارے ہی کرتے ہیں کہ میں بھی مدینہ دیکھوں، میں بھی مکہ شریف دیکھوں، میں بھی گنبد خضرا دیکھوں، میں بھی خانہ کعبہ دیکھوں. مگر آپ مجھے بتائیں جس کے دل میں مدینہ دیکھنے کی تمنا ہو، کعبہ دیکھنے کی تمنا ہو، پھر وہ بھی معاذ اللہ اپنی ان آنکھوں سے گناہوں بھرے منظر دیکھے گا، پھر وہ بھی اپنی ان آنکھوں سے بے حیائیوں کے بے غیرتیوں کے مناظر دیکھے گا. خدارا جن کے دل میں مدینہ اور مکہ شریف دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے پھر ان کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے رات کو سوتے ہیں تو بھی درود پڑھ کر کے سوتے ہیں اور صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو بھی مدینے والے پر درود پڑھتے ہوئے بیدار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں قدموں سے لگ جانے والوں کی حیا کا یہ عالم تو خود حضور کی حیا کا عالم کیا ہوگا. توجہ ہے آپ کی. آپ دیکھیں جو حضور علیہ السلام کے قدموں سے لگے اس کی حیا کا عالم. مدینہ منورہ کی سرزمین پر جب میرے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت ایک عورت تھی مدینہ منورہ میں جو بڑی کیا کہتے ہیں اس کو کہ بد زبان تھی، حیادار نہیں تھی. وہ عورت بد زبان تھی، جو منہ میں آتا تھا کہہ دیتی تھی. حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس کو کسی نے خبر دی کہ اللہ کا رسول تشریف لایا ہے. تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. حضور علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام یہ وہ فلانی عورت ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے نا کہ یہ بد زبان عورت ہے، حیادار نہیں ہے. حضور علیہ السلام اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے. مگر آپ دیکھیں جو سب کے سامنے بد زبانی کرنے والی، سب کے سامنے، لیکن جب پہنچی ہے نا آمینہ کے لال کی بارگاہ میں تو خاموش. کافی دیر تک وہ بیٹھی رہی مگر اس کے اوپر سناٹا طاری ہو گیا. کسی نے کہا تو جس سے چاہتی ہے بد زبانی کر لیتی ہے مگر یہاں پر آنے کے بعد تو خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا تیرے منہ میں اندر زبان نہ رہی؟ اس خاتون نے کہا یہ سامنے جو شان والا بیٹھا ہے اس کی ہیبت نے میرے اوپر ایسا روب طاری کر دیا ہے کہ میری زبان کھلتی ہی نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اندر وہ روب رکھا ہے کہ اگر 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر بھی کوئی میرا نام کسی کے سامنے لے لے تو میرے نام کی برکت سے سامنے والے پر روب طاری ہو جاتا ہے. اتنی دوری پر لوگوں پر روب طاری ہو جائے مدینے والے کے نام سے تو جو سامنے آ کر کے بیٹھی وہ پھر بھلا کیسے بول سکتی تھی؟ لیکن بیٹھی رہی. اب حضور کی بارگاہ وہاں سے بھلا کون خالی لوٹی ہے؟ میرے امام نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. حضور کی بارگاہ اور خالی لوٹ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میرے نبی نے فرمایا کھانا کھائے گی؟ اس نے کہا ہاں کھاؤں گی. حضور علیہ السلام نے برتن اس کی طرف کر دیا لے کھانا کھا لے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں
اس نے عرض کی اس میں سے نہیں کھاؤں گی، بلکہ جو آپ کے منہ میں ہے میں چاہتی ہوں کہ اس میں سے مجھے کوئی تبرک مل جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک منہ کا تبرک اس خاتون کو نکال کر کے دیا، اس نے کھایا۔ اب پڑھیں اللہ اکبر، مدینے والے کہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تبرک نہیں کھایا، مکے کے اندر اگر سب مدینہ منورہ کے اندر اگر سب سے بد زبان کوئی عورت تھی تو وہ تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک منہ کا تبرک کیا مل گیا؟ اب پورے مدینہ منورہ کے اندر اگر سب سے زیادہ حیا والی کوئی عورت تھی تو وہ عورت تھی جس کو حضور کا تبرک مل جائے، وہ اتنی حیا والی۔ اب یہاں پر ایک جملہ اگر آپ اجازت دو تو میں کہہ دوں، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تبرک ملے وہ اتنی حیا والی ہو جائے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کو میرے آقا نے کئی مرتبہ اپنے مبارک ہاتھ سے کھلایا، وہ کتنی حیا والی ہوگی۔ اور اگلا جملہ سنے، جس کو نبی کے منہ کا تبرک ملے وہ اتنی حیا والی ہو جاوے کہ مدینے والے کہتے ہیں پورے مدینے میں اس سے بڑھ کر حیا والا کوئی نہیں تھا۔ جسے تبرک ملتا ہے وہ اتنی حیا والی تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا، جن کے بارے میں آقا نے کہا فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، وہ سیدہ فاطمہ کتنی حیا والی ہوگی۔ جسے تبرک ملے وہ اتنی حیا والی تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا، جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا، وہ سیدہ کتنی حیا والی ہوگی۔ تبھی تو بریلی سے آواز آئی، جن کا آنچل نہ دیکھا ماں مہر نے۔ سبحان اللہ، سنے میری ماں بہنیں سنے، امام نے کہا جن کا آنچل نہ دیکھا ماں مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ کی حیا کی کیا عظمتیں بیان کی جائے۔ ارے جن کے سر کے روپٹے کو انسان تو انسان چاند و سورج کی نگاہ بھی نہ دیکھ پائے، اس ذات کو سیدہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ زہرا، تو میرے نبی نے فرمایا حیا میری بھی سنت اور مجھ سے پہلے، ذرا زور سے بولیں، نبیوں کی سنت۔ آج کنڈیشن کیا ہے؟ یاد رکھیں، عورت اگر بننا سنورنا چاہتی ہے نا، تیار ہونا، تو وہ صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے بن اور سنور سکتی ہے۔ تیار ہوئے کون منع کرتا ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا، مگر وہ کس کے لیے تیار ہوگی؟ اپنے شوہر کے لیے۔ اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے، کسی اور کے لیے بننا سنورنا یہ جائز نہیں ہے۔ مگر آپ مجھے بتائیں اس وقت معاشرے کی کنڈیشن کیا ہے؟ آج تو جو کچھ کیا جاتا ہے وہ دوسروں کے لیے کیا جاتا ہے۔ پہلے تو شادیوں کے اندر بیچ میں ایک وہ کیا کہتے ہیں، چھولداری لگاتے تھے، کوئی الگ الگ ٹرینڈ کرتے تھے، بیچ میں پاٹ لگاتے تھے، عورتیں ادھر کھاوے مرد ادھر کھا لے۔ آج کل وہ سسٹم بھی ختم، مرد اور عورتیں ساتھ ہی۔ یہ کیفیت ہے، اور وہ بھی پھر اس لیے زیادہ سے زیادہ بن سنور کر کے جاتی ہے تاکہ ہمیں لوگ دیکھیں۔ معاذ اللہ، ہزار روپے کا بننا سنورنا میک اپ کرنا وہ ہے اس لیے تاکہ غیر مرد ہمیں دیکھیں۔ سنے، جو خاتون گھر سے بن سنور کر کے نکلتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تک وہ گھر میں داخل نہ ہو جاوے اس وقت تک اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اس لیے عورت اگر بننا سنورنا چاہتی ہے تو صرف اپنے شوہر کے لیے بن سنور سکتی ہے، شوہر کے لیے بنے سنورے کوئی منع نہیں کرتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا حیا کرنا میری بھی سنت اور مجھ سے پہلے۔ دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسواک کرنا۔ کیا کرنا؟ زور سے بولیں، مسواک کرنا۔
میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے مسواک کرنا میری بھی سنت ہے اور مجھ سے پہلے اتنی پیاری سنت ہے مسواک کرنا. بھئی ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ جس وقت میری روح نکل رہی ہو، جان نکل رہی ہو، اس وقت میری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. سب چاہتے ہیں، سب یہی چاہتے ہیں نا. اس لیے کہ جب کسی کی جان نکلنے والی رہتی ہے تو چاروں طرف گھر والے بیٹھے رہتے ہیں اور کلمہ پڑھتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کی زبان پر کلمہ آ جاوے. مگر قربان جاؤ آمینہ کے لال کی عظمتوں پر، فرمایا میرے غلام میری سنت کو اپنا لے جسے مسواک کہتے ہیں. یعنی میری سنت مسواک کو تو اپنا لے، اس کی برکت اللہ تجھے وہ عطا فرمائے گا کہ دنیا میں تو اس کی برکتیں کئی ساری ہے ہی. منہ صاف رہے گا، دانت مضبوط رہیں گے اور مسوڑے مضبوط رہیں گے، اور جو منہ کی گندگی ہے اس سے تجھے نجات ملے گی. کئی ساری برکتیں دنیا میں تو ہے ہی. آقا فرماتے ہیں مسواک سنت کو تو اپنا لے میری، مرتے وقت اللہ تیری زبان پر کلمہ جاری فرما دے گا. فرمایا مسواک میری بھی سنت، مجھ سے پہلے نبیوں کی سنت. تیسری چیز میرے آقا فرماتے عطر لگانا. کیا کرنا؟ زور سے بولے. عطر لگانا. فرمایا گیا جب کوئی تین چیزیں تم کو دیوے نا، تین چیزیں، تو منع مت کیا کرو. ایک عطر، ایک کیا ہے؟ عطر. دوسری چیز تکیہ. تیسری چیز دودھ. فرمایا یہ تین چیزیں جب تمہیں کوئی دیوے تو منع مت کیا کرو. وہ عطر دے رہا ہے اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی، میرا دوست، میرا رشتہ دار عطر جیسی پاکیزہ خوشبو میں مہک جاوے. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس سے لے لے. اگر اس نے دیا ہے لگانے کے لیے استعمال کر لے. آپ کو کسی نے تکیہ پیش کیا، وہ آپ کو عزت دے رہا ہے، آپ تکیہ لے لے، استعمال کر لے. کسی نے آپ کو دودھ پینے کے لیے پیش کیا، اب دودھ کے کئی سارے فائدے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو، تو وہ آپ کا فائدہ چاہتا ہے تو آپ کو کوئی دودھ پیش کرے تو قبول کر لیا جائے. تیسری چیز فرمایا عطر. اور چوتھی چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میری بھی سنت ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی بھی سنت ہے، وہ ہے نکاح. کیا ہے؟ نکاح. میری بھی سنت ہے، مجھ سے پہلے نبیوں کی بھی سنت ہے. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا نہیں، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. مگر قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور آپ نکاح کریں گے. آپ کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا نکاح میری بھی سنت اور مجھ سے پہلے نبیوں کی بھی سنت. عام حالات کے اندر نکاح کرنا سنت ہے. کیا ہے؟ بندے کے معاملات کنٹرول میں ہو، کنٹرول میں، کہ بھائی مجھ سے کوئی گناہ ونا کا اندیشہ نہیں ہے، معاملات کنٹرول میں ہی ہے، تو اس کنڈیشن میں بندے کا نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. کیا ہے؟ اور اگر کوئی بندہ اس کنڈیشن میں ہے کہ پاس میں پیسہ ویسا بھی ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر نکاح نہیں کروں گا تو مجھ سے گناہ ہو جائے گا، تو اب حکم یہ ہے اس بندے کے لیے کہ وہ بندہ کیا کرے؟ نکاح کرے. اس کنڈیشن میں اس بندے کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. باقی عام حالات کے اندر نکاح کرنا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. تو میرے نبی نے فرمایا یہ چار چیزیں میری بھی سنت ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی بھی سنت ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں مولا کریم اس محفل کو بھی قبول فرمائے، اور جو نکاح ہونے والا ہے مولا کریم اس نکاح میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. ہونے والے میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے. دونوں خاندانوں میں اللہ تعالیٰ اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے. میں پھر کہوں گا جناب محمد سلیم صاحب اور ان کے گھر والوں کا یہ عمل قابل تعریف بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے. کیا ہے؟ قابل تعریف بھی ہے اور قابل تقلید کا مطلب اپنانے والا کام. ہاں، اس لیے کہ اس وقت جو معاشرے کے حالات ہیں وہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں. بھئی آپ مجھے بتاؤ، آج یہ میلاد کر رکھی گئی،
کئی باتیں آپ کو سننے کو ملی. ابھی حضور کی نعتیں پڑھی جائے گی. اب یہ جو پرسوں شادی ہونے والی ہے، یہ شادی ہوگی نہیں کیا؟ ہاں؟ تو شادی ویسے کرو تو بھی شادی ہو، ایسے کرو تو بھی شادی ہو. ہاں؟ تو پھر گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا کر کے شادیاں کرنے سے کیا فائدہ؟ بہتر تو یہ ہے کہ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے اور بندہ اپنے بچے یا بچی کا نکاح بھی کر لے. تو یہ بہتر بات ہے نا. تو خیر، اللہ تعالیٰ ان کی